عزیز طلباء السلام علیکم، میں آپ کا معلم اردو محمد حفیظ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 27 جس میں ہم میر تقی میر کی غزل کو ڈسکس کریں گے۔ غزل کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے شاعر کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ میر تقی میر ہمارے کلاسیکی شعراء میں ان کا بڑا نام ہے۔ میر تقی میر آگرے میں 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کے والد کا نام میر علی متقی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی۔ سید امان اللہ کون ہے؟ سید امان اللہ آپ کے والد کے منہ بولے بھائی اور ان کے مرید بھی تھے۔ تلاش معاش کے لیے تعلیم مکمل کرنے کے بعد تلاش معاش کے لیے آپ آگرہ سے دلی گئے۔ جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو پھر آپ نے لکھنؤ کا رخ کیا اور پھر ساری زندگی آپ نے لکھنؤ میں ہی گزاری۔ آپ کو شاعری کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی حوالے سے اقبال پر یا غالب پر تو انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن کلاسیکی شعراء میں میر تقی میر ایسے اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں کہ آج تک کسی نے بھی اس کی شاعری پر انگلی نہیں اٹھائی، یعنی کسی نے بھی اعتراض نہیں لگایا اس کے کسی شعر پر یا کسی غزل پر۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو سرکار شعراء اردو کا لقب دیا۔ اگر آپ کی تصانیف دیکھیں تو آپ کی تصانیف میں ذکر میر ہے، یہ سوانح ہے ان کی، نکات الشعراء ہے، ایک فارسی اور 6 دواوین ہے، یعنی ایک فارسی میں آپ کی شاعری کی کتاب ہے اور 6 اردو غزلوں پر مشتمل آپ کی کتابیں ہیں۔ اب ہم عزیز طلباء چلتے ہیں اس غزل کے مفاہیم کی طرف۔ پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کے فنا ہونے کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اس دنیا کو یا انسانی زندگی کو یا کسی بھی زندگی کو دوام نہیں ہے، کوئی بھی یہاں قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ جس طرح کہ پانی کا بلبلہ پانی کی سطح پر تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی بالکل پانی کے بلبلے کی طرح ہے، بالکل مختصر زندگی ہے۔ کوئی چند مہینوں کے لیے آتا ہے، کچھ سالوں کے لیے آتا ہے، وہ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کسی کو بھی یہاں دوام نہیں ہے بلکہ وہ فنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ یہ نمائش سراب کی سی ہے، کہ یہ جو دنیا میں ہمیں رونق اور یہ جو ہمیں چہل پہل نظر آتی ہے یہ محض ہماری نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی صحرائی علاقے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور دھوپ بڑے زور کی ہوتی ہے اور آپ کو دور آپ کو ایک چمکتی ہوئی ریت پر پانی جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے اور آپ اس پانی کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ دھوپ کی چمک ہوتی ہے اور وہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کی جو چہل پہل ہے، یہ بھی صرف اور صرف ہمیں اس دھوکے میں ڈالنے کے لیے ہے اور ہم اس دنیا کے اس دھوکے میں آ کر اپنی آخرت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں شاعر جو ہے بڑا ایک لیسن دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس دوسرے شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب کے خوبصورت اور نازک ہونٹوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یعنی میں اپنے محبوب کے لبوں کو کیا کہوں، اس میں جو نزاکت ہے، اس میں جو ملائمت ہے، اس میں جو خوبصورتی ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کہ ایک پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے، بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں، میرے محبوب کے جو
لب ہیں وہ بالکل سیم جس طرح کے گلاب کی پتی ہوتی ہے، میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں، میرے محبوب کے جو لب ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح نرم اور ملائم اور بڑی خوبصورتی اس میں سے جھلکتی ہے۔ تیسرا شعر ہے چشم دل اور اس بھی عالم پر یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ تیسرا شعر بھی بالکل سیم جس طرح کہ پہلا شعر تھا، اس میں بھی وہی مفہوم اور وہی بات پائی جاتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کی جگہ ہے۔ اور شاعر میر تقی میر ہمیں جو ہے درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں صرف اس دنیا میں رہ کر، اس دنیا کی چہل پہل میں رہ کر، اس دنیا کی رونقوں میں کھو کر نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دل کی آنکھ سے اپنے آخرت کا بھی مشاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم جو یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا کل ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا ہے۔ اگر ہم یہاں اچھے عمل کر کے جائیں گے تو اس کے مطابق ہمیں اس کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ اگر ہم یہاں دنیا میں بے فضولیات میں زندگی گزار کے جائیں گے، گناہوں پر زندگی گزار کے جائیں گے، تو ظاہر ہے اس کے مطابق ہماری زندگی ہمارا جو ہے وہ معاملہ ہوگا اور ہمیں وہاں پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اس لیے میر تقی میر ہمیں کہتے ہیں کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یعنی آنے والے جو دنیا ہے، آنے والی جو ہماری زندگی ہے، اس دنیا کے بعد ہم نے پھر دنیا چلے جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے، پھر عالم آخرت میں جانا ہے۔ وہاں پر جو معاملات ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ صرف دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی چہل پہل میں اور دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو یہیں کے نہ ہو کر رہ جائیں، بلکہ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہمیں محنت اور تگودو کرنی ہے۔ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک گھڑی پر کا خواب، جس طرح کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے اور جیسے ہی اٹھتا ہے سارے کا سارا خواب اس کا چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک خواب گاہ ہے، جس طرح کہ چھوٹے سے ہم نے خواب کو دیکھا اور اس میں ہم نے بڑے مناظر دیکھے خوبصورت، اور اس میں مناظر میں جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی اور وہ مناظر بھی غائب ہو جاتے ہیں، تو اس طرح یہ دنیا جو ہے یہ بھی خواب گاہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہے اور یہ خواب کی جگہ ہے۔ چوتھا شعر ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر میں پھر وہ دوسرے شعر والا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے، والہانہ محبت کرتا ہے اور اس کے اپنے جذبوں کا اظہار کرتا ہے کہ میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے محبوب کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ میں اپنے محبوب سے محبت ایسی کرتا ہوں اور اس کے بغیر جو ہے ایک پل بھی گزارنا میرے لیے محال ہے۔ اس لیے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں بلکہ بار بار اپنے محبوب کی گلی کے چکر لگاتا ہوں، بار بار اس کے گھر کے چکر لگاتا ہوں، بار بار اس کے محلے کے چکر لگاتا ہوں کہ کبھی کسی نہ کسی چکر میں، کسی نہ کسی جو ہے اس میں مجھے اس اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے گا۔ حالت اب اضطراب کی سی ہے، چونکہ میں بے چینی کی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے محبوب کو ملنے کے لیے اتنا بے چین ہوں، اتنا تڑپ رہا ہوں کہ بار بار اپنے محبوب کے جو ہے گھر کے چکر لگاتا ہوں، اس کی گلی کے چکر لگاتا ہوں، تاکہ کبھی نہ کبھی جو ہے مجھے اپنے محبوب سے ملاقات کا مجھے جو ہے موقع مل جائے اور میں اپنے حال دل اس کو بیان کر سکوں۔ میں تو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب سے ایک چھوٹا سا گلہ کرتا ہے کہ جب میں نے اپنے محبوب کی گلی میں جا کے اپنی آواز لگائی تاکہ میری آواز کو سن کے میرا محبوب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے دیکھے گا اور مجھے دیدار جو ہے نصیب ہو جائے گا، لیکن یہاں تو کہتے ہیں معاملہ ہی کچھ الٹ ہے کہ جب میں نے جا کے آواز لگائی تو وہ آگے سے میرے محبوب نے ایک کہہ لیں کہ سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس نے اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو کسی کھانا خراب، کسی بدحال آدمی کی آواز ہے، یہ کسی اچھے انسان کی آواز نہیں ہے، اس نے مجھے بدحال انسان کہہ دیا۔ میں اس پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، میں بار بار اس کی گلی کے چکر لگاتا ہوں اور میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے بے اعتنائی اور لاپرواہی برتے ہوئے ہے۔ آتش غم میں دل گناہ شاید دیر سے وہ کباب کی سی ہے، کہ جس طرح کسی کباب کو آگ پہ بھنا جاتا ہے اور اس میں جو خوشبو ہے وہ پھیل جاتی ہے، شاید کہتا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ بھی اس کباب کی طرح بھن چکا ہے، اب اس سے جو بو آ رہی ہے وہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کباب ہونے جا رہا ہو۔
میں اپنے محبوب کے غم میں، اپنے محبوب کے دکھوں میں اتنا جل چکا ہوں، میرا دل اتنا جل چکا ہے کہ اب تو اتنا اس میں ہو گیا ہے کہ وہ اس کی جو خوشبو ہے لوگ محسوس کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کباب تلا جا رہا ہے، کوئی بوٹی بھونی جا رہی ہے، جس سے لوگ جو ہے وہ اپنا شاید جو ہے بڑے غم اور دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ بھی میرے محبوب کے جو غم ہے، ایک جدائی کا جو غم ہے اس میں میرا جو دل ہے وہ پگھل رہا ہے اور میں اس کے محبت میں جلا جا رہا ہوں۔ آخری شعر، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ شاعر اپنے شعر میں اور مقطع میں کہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ اتنی مست ہیں اور اتنی مست کرنے والی ہیں کہ آدھی کھلی، جس طرح کہ کسی آدمی نے، کسی نشہ کرنے والے نے جب وہ نشہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں آدھی کھلی ہوتی ہیں، آدھی بند ہوتی ہیں، اور وہ بڑا لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے اور محسوس ہوتا ہے اس کے لڑکھڑانے سے اور اس کی آنکھوں سے کہ یہ اس نے کوئی نشہ پی رکھا ہے۔ اس طرح کہتا ہے کہ میرے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس کی آنکھیں جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو، ایسی اس کی آنکھوں میں مستی چھائی جا رہی ہے۔ یہ تھا بیٹے ہماری میر تقی میر کی غزل۔ امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنا ہوگا۔ آئندہ لیکچر کے تک اجازت دیجیے۔